السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلنا علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، بعد ہم صلات کے سورۃ الانعام مکی سورہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سب سے بڑا مکی سورہ ہے۔ اس کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ انعام کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس میں توحید، رسالت، آخرت کے مضامین کے ساتھ ساتھ جب یہ سورہ نازل ہوا 70,000 فرشتے روئے زمین پر تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ اس کے مضامین بڑے غور طلب مضامین ہیں۔ اسی کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 106، 107، 108۔ ان میں بڑے اہم پیغام ہیں۔ سب سے پہلا یہ حکم آیا ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جو نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، اس کے احکام کی اتباع۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ تمہاری کامیابی اسی پر ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو، اور جو کچھ قرآن نے تمہیں دیا ہے اس کو لے لو، ان کی باتوں کو مان لو، اور اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور اس میں کیا بات کہی گئی ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو، اس کے ذات میں، صفات میں رتی برابر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تیسری بات کہی گئی ہے، آج کا میرا عنوان یہ ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھو تم شرک کرنے والوں کے طور طریقے، ان کے لب و لہجے، ان کے کرتوت، ان کی عادتیں، اس پر زیادہ توجہ مت دو، تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ الحمدللہ رمضان ہو گیا، عبادتیں کی، ایک لاہ عمل آپ کا ہونی چاہیے کہ رمضان میں جو بھی کیے ہیں پوری زندگی میں اس کو لاہ عمل بنائیں، اپنے کاروبار میں لگ جائیں، طلبہ اپنی پڑھائی میں لگ جائیں، ملازمین اپنی ملازموں میں توجہ دیں، اپنے جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہے اللہ کی عبادتوں کے ساتھ اس میں زیادہ توجہ دو، اور یہ معبودان باطل یا حق کے دشمن جو طور طریقے جو اپنا رہے ہیں اس سے تم اعراض کر لو، تم اس سے توجہ مت دو، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی یہ کہیں گے، انہوں نے کہا واٹس ایپ پہ میسیج آپ بھیجتے رہیں گے، یہ کوئی لا حاصل باتیں۔ تو جو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ان چیزوں میں توجہ مت دو، تم حق پہ ہیں، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ جو غلط کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا دیکھ لے گا معاملہ، تم اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اپنے آپ کو ان سے اعراض کرو۔ اور جو ہے دوسری اہم بات یہ ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ دیکھو جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی جو عبادت کرتے ہیں، دیکھو تمہارا طور طریقہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو بھلا بھلا کہیں، ان کو جو ہے کچھ حجو کرے، ان کی غلط باتیں کرے ان کے تعلق سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ
ہمارا جو ہے اسلام کا مزاج وہ نہیں ہے. اسلام برداشت کرنے والا مذہب ہے اور کسی کو تنقید کرنے والا مذہب نہیں ہے. ہاں اچھائیاں اور برائیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں. دیکھو اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو کسی کام کے آنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے معبودوں کو اور عبادت کرنے والوں کو بھلا بھلا مت کہو. تم قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں گالی گلیج بھی مت کرو. یہ اچھا طریقہ نہیں. اب انہوں نے گالی دی، ہم بھی گالی دیں گے. آج کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے یہ اہم پیغام ہے. یہ پیغام لوگوں کو بھی پہنچانا چاہیے. ہم جو ہے اپنے طریقے سے رہنے والے. آپ کا طریقہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا طریقہ ہے. وہ گالیاں دیتے ہم بھی گالیاں دیں، وہ ہمیں برا بھلا کریں ہم بھی ہو گئے، یا اکسا رہے ہیں یا ہمیں ورغلا رہے ہیں، ہمیں غصے میں لا رہے ہیں، کوئی ایسی حرکت کرے. یہ طریقہ نازیبا طریقہ ہے ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں دو طاقتیں ایسی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سپورٹ تھی. ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، بڑا جو ہے مدد کرتی تھی مالی حیثیت سے. مسائل آتے تھے، پریشانیاں ہوتے تھے، کفار مکہ ستاتے تھے، ان تمام پہ بڑا پروٹیکشن تھا. ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد سب سے زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹ کیے اس دین کے لیے، کام کے لیے، آپ کے چچا ابو طالب تھے. اس واسطے اکثر ہم کیا ہے، ابو طالب کلمہ نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ہمیں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اچھائی آنا ہے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں ہم، سمجھے آپ. ان کی وجہ سے کفار مکہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ایک روبدار شخصیت ہے، بااثر شخصیت. کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی، نقصان پہنچانے کی سازشیں کی، پلاننگ کرے. اتفاق یہ ہوا کہ ابو طالب بہت سخت بیمار ہو گئے، مرض الموت میں آ گئے. ابو طالب حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک ہی سال جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہوئے. عام الحزن کہا اس کو، بڑا غمگین سال رہا. تب جب یہ بہت بیمار ہو گئے، کفار مکہ، ابو سفیان، ابو جہل، عمر بن عاص، یہ بڑے بڑے سردار تھے. انہوں سوچے کہ اب اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں گے یا کچھ سازش کریں گے تو پورے قبیلے کے احباب یہ کریں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھو ابو طالب کا جب تک سپورٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کرے، ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے اور بڑے بزدل، بڑے کمزور ہوں گے. یہ سوچیے آپ. یہ سوچ کر کیا ہے، کفار مکہ نے ابو طالب کے پاس گئے، ان سے ٹائم لیے، پوچھے دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے اور سمجھا دیجیے کہ وہ ہم کو خداؤں کو ان کو بھلا بھلا نہیں کرنا چاہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خداؤں کو بھلا بھلا نہیں کہے، سمجھائے. ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، بلا کے پوچھا دیکھو یہ تمہارے برادری کے لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، البتہ میں ان تمام باتوں پہ ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں. میں کلمۃ واحد، ایک بات کی میں دعوت دیتا ہوں. اگر یہ میری ایک جملے کو مان لیں گے، کلمے کو مان لیں گے، تو عرب سب سے دنیا میں معزز ہوں گے، غیر عرب ان کی عزت کرنے لگیں گے. تو ابو جہل نے اٹھ کے کہا کہ ایک نہیں 100 کلمے بولو بھتیجے، ہم ماننے کے لیے تیار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو. سو برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے. ابو طالب سے کہنے لگے یہ ماننے تیار نہیں. ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ چھوڑ کر کچھ اور بولو، تم ماننے کے لیے تیار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ زمین و آسمان، سورج، چاند بھی میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا جائے، اس کام کو چھوڑنے والا نہیں. اس وقت پر یہ آیتیں اترتی ہیں
جس میں حکم دیا گیا ہے کہ دوسرے معبودان باطل کو گالی گلیج مت دو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ تو اب الیکشنز کے مومنٹ ہیں، بہت سے وسطے باتیں ہیں، ورغلایا جاتا ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے ہم مشتعل نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، کرنے دیجیے، ہمارا کام نہیں، ہمارا شیوا نہیں۔ تو یہ 3 آیتوں میں کہا گیا ہے کہ دیکھو ان کو گالی گلوچ مت دو، یہ اگر تم دیں گے وہ جہالت پہ اتر کر تم کو بھی دیں گے، تمہارے خدا کو بھی دیں گے گالی، جہالت پہ اتر کے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غفلت، ان کی کوتاہی، ان کی لاپرواہی، بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اور وہ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ باز پوچھ کر دے گا، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ جان رہا ہے، اسی کے حساب سے فیصلے ہوں گے۔ ان 3 آیتوں میں جو پیغام ہیں، پہلا پیغام یہ ہے ایک مسلمان ہر حال میں اللہ کے حکم کی اتباع کرتا ہے، کسی بھی وقت پر ہماری جان بھی چلے جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے احکام کی اتباع کرتا ہے۔ قرآن نے جو کہا، رسول نے جو کہا، اس کی ماننا تبھی کامیابی ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ایک مسلمان کی اسی وقت ہو سکتی ہے وہ اپنے عقائد کو شرک کی گندگیوں سے پاک رکھے۔ یہ کسی بھی طریقے سے نہ، پورے قرآن میں آپ نے رمضان میں جو مضامین اگر سمجھے ہیں، یا ہم کو سمجھنا بھی ہے، پہنچنا گئے، ایک ہی چیز ہے کہ ہم جو ہے توحید پرست ہو جائیں۔ یہ بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو تیار کیا، توحید پرست بنایا ہوں، خدا کی محبت اور آپ کا اسوہ، اس کا نتیجہ جو جنت ملنے والی ہے، جس کے مقابلے میں وہ ڈٹ کے رہے۔ ہم اپنے عقائد کو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، ہم ایک دن جائیں گے، یقین جانا ہے، لیکن اللہ ہمارے اعمال کو دے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ کبھی بھی کسی بھی حالات پر، کسی بھی مسائل پر، کیسے بھی کیوں نہ تکلیف سے تکلیف حالات آ جائیں، ہم رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ مشرکین کے کرتوت جو ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک یہود ہوتے ہیں، ایک مشرکین ہوتے ہیں۔ قرآن نے پہلے ہی کہا یہ تمہارے لیے جو ہے دشمنی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، قرآن نے کہا ہے، اور ان کے یہ ایجنڈے ہیں، ان کے عزائم ہیں، کچھ بھی ہونے دیجیے آپ، ہماری توجہ اس پہ نہیں ہے، ہماری توجہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح ہو، اپنے عقیدے کی اصلاح ہو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرے، پھر اللہ اپنا معاملہ دیکھ لے گا ہمارے لیے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا اگر تم ایمان لائے، اگر تم ایمان لانے کے بعد شکریہ ادا کرے، اللہ کو کیا پڑی ہے تم کو مصائب و آلام میں ڈال دے گی۔ 2 شرطیں رکھی گئی، یہ چیز کو جو ہے نا اس میں یہ حکم دیا گیا۔ پھر دوسری چیز، کسی کی ہدایت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، سمجھے، ان کو لے لیں، ان کو لا لیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اچھائی پیش کر سکتے ہیں، ہدایت نہیں۔ ابو طالب کا خود واقعہ دیکھیں آپ، اتنا کام کیے، اتنی محنت کیے، جب مرض الموت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خود کوشش تھی کہ اے چچا جان ایک مرتبہ اپنی زبان کو حرکت میں لا لو، لیکن ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے حق میں وہ کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کا احسان ہے، ہم نے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اس کلمے کی قدر کریں ہم، اللہ نے ہمیں نوازا، اللہ تعالیٰ مسلمان بنا۔ یقیناً ہم سب ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، اس کو مضبوط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے کسی کو بھی تنقید کا حق ہمارے کو نہیں، تنقید کے بھی کچھ معیار ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اصلاح کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی برا بھی کام کرتا ہے تو اس کے اصلاح کے اصول ہوتے ہیں، اصول کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسن حسین چھوٹے بچے تھے، ایک بڑے بزرگ آئے پائے کہ وضو خانے میں بیٹھ کے جو ہے وضو کرے، اور وضو ان کا ذرا بے ترتیب دکھائی،
چھوٹے بچے تھے الگ. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہم کیسا روکیں ان کو، کیسا بتائیں، کچھ ناراض ہو جائیں گے، دل کو تکلیف ہو جائیں گی. یہ دونوں بچے اس بزرگ کے پاس گئے، کہے دیکھو ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہے تو آپ ذرا اصلاح کیجیے. ان کے سامنے باقاعدہ صحیح طریقے سے وضو کرتے ہیں. وہ بزرگ اللہ والے بھانپ لیتے ہیں، بیٹے تمہارے وضو میں غلطی نہیں ہے، میرے وضو میں غلطی ہے، میرے وضو میں غلطی ہے. اصلاح کا پہلو کسی کو ہم کہتے بھی ہیں تو دائرے میں رہ کے کریں. اپنے آپ کو جو ہے جوش میں آ کے یہ ایک جملہ، یہ ایک حرکت ایسا کر دے جس سے ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، اسلام کے لیے، سب کے لیے مسائل نہ بن جائیں. خاص کر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں احتیاط برتیں ہم. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. یہ اصلاحی پہلو ہے. ہم اصلاحی پہلو، ہم جو ہے لوگوں کو اصلاح کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، اور کسی کو جو ہے تنقید کبھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیفیں نہیں دینی چاہیے. اور یہ وقت ایسا ہے الیکشن مومنٹ پہ مسلمانوں کو ورغلایا جائے گا، آپ کو ایسا جوش میں لایا جائے گا کہ آپ کچھ بھی حرکت کر سکتے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے نماز میں خلل ڈالا جائے گا. اب مسجد کے باہر شور شرابے ہوں گے، آپ کو سخت سخت گالیاں بھی دی جائیں گی، بے حرمتی ہوں گی، حضور کی شان میں گستاخیاں ہوتے ہیں گے، قرآن کی بے حرمتی کی جائے گی. یہ اس وجہ سے کریں گے یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے مسلمان مشتعل ہو جائیں، ایسی حرکت کرے غصے میں آ کے، وہ قانون کے دائرے میں آ کے جو ہے ان کی تباہی کرے. قرآن نے جا بجا ہو جا سورہ اعراف پڑھی ہے، وہاں پہ سورہ اعراف میں کہا انسٹرکشن دیے گئے، دیکھو تم اس دنیا میں اس روئے زمین پر خالی مسلمان نہیں ہو، بلکہ تم خیر امت ہو. تم ساری امتوں میں خیر امت کی کیا ہے ذمہ داری؟ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، تم اعراض کر لو. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے ایکٹیویٹیز سے، ان کے کرتوت سے، ان کے چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. تم اس پہ توجہ مت دو. تم ہم کیا کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو ان چیزوں میں ان دنوں کے اندر محتاط سے رہے. اب خاص کر جو میں طلباء کے لیے ایک اعلان یہ کر رہا ہوں کہ کئی بچے ہمارے پاس یہاں پر انجینئرنگ پڑھنے والے ہیں، سو بھائی 18 سال کی عمر پار چکے، 18 سال ہو گئی. 18 سال کی عمر والے، ان کا فریضہ ہے کہ اپنا ووٹ کا آئی ڈی کارڈ بنایا. غفلت نہ کرے اس میں. دیکھیں کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں اختیار میں دیا ہے، وہ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. کچھ ہمارے اختیار کے باہر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم حکومت کو بدل دو، ان کو بدل دو، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں ہے کہ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو کئی بچے ایسے ہیں جن کو آج تک ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں. یہ غفلت ہے، یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں. تو جتنے ابھی وقت ہے، جن کی عمر 18 سال کے پہنچ گئے ہیں، اپنی پہلی فرصت میں ووٹر آئی ڈی بنائیے. ووٹ اس وقت پر ہم کو کس سے ڈالنا کیا نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کو بچانا ہے. آج یہ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، رمضان میں پوری رات آپ عبادتیں کریں، تاخراتیں منائیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ جمہوری حق ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں دیا ہے. اس کو مقدر کرنے، پامال کرنے کی کچھ لوگ سازشیں کر رہے. اس سازش کو ہم ناکام بنانے کے لیے ایک ہی چیز ہے، ووٹ کا استعمال کریں. ہم ووٹ کا استعمال کریں، ووٹر آئی ڈی بنائے، غفلت نہ کریں. اور یہ کام کرنا چاہیے سب کو. اور جن کے پاس جو ووٹ ڈالتے ہیں اس پہ ناموں میں کچھ غلطی ہوتی ہے، کبھی لسٹ پہ نہیں ہوتی ہے، پہلی فرصت پہ ان چیزوں کو کریے. آپ یہ میسیج ہے، یہ ہمارا امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، یہ حق ہے. ووٹ کا ڈالنا شرعی، اسلامی، اخلاقی ہر حیثیت سے قرآن کی دی، یہ جمہوری حق ہے. اگر اس میں غفلت کریں گے تو نتیجے جو ہوں گے وہ اللہ عالم، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم متحد ہو کر کام کریں تو جو ہے جو ظالم طاقتیں ہیں ہم روک سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. لیکن غفلت کر کے، غفلت، لاپرواہی، سستی، کاہلی،
किसी भी कौम का कोई इलाज नहीं याद रखिए सिवाय पछतावे के, और पछतावा भी करेंगे कोई नतीजा नहीं होगा। तो मैं तकरीबन बहुत सारे नौजवान स्टूडेंट से, लड़कों से, लड़कियों से, सबसे मैं अपील करता हूं कि वोटर आईडी को बनाइए और वोट के इस्तेमाल के लिए पूरी तैयारी करें। एक भी हमारा वोट ज़ाय ना हो, बल्कि पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, दूसरों के लिए काम भी करें, हेल्प करें, ये हमारा बड़ा मिल्ली फरीज़ा है। इन आयतों में ये भी एक बात है कि उन ताकतों को बचाने के लिए आप इस तरीके से काम करें। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला आने वाले दिन हमारे लिए अमन के नसीब फरमाए। हमको अल्लाह ने जो इख्तियारात दिया है उस इख्तियार को जायज़ तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक भी नसीब फरमाए। मुशरिकीन की वरगलाने वाली बातों से हम अल्लाह ताला हमको सब्र और तहम्मुल से रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह।